أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين۔ آپ حضرات نے فجر میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون سنی۔ آج سورہ جمعہ پڑھ چکے ہیں، سورہ منافقون چل رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ فرق نظر آیا ہوگا عام نمازوں میں اور آج کی نماز میں۔ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ کاش کہ اللہ تعالیٰ غور سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر راتیں ہماری گزر جاتی ہیں، دیر تک سوتے نہیں، صبح یا تو نماز ضائع ہو جاتی ہے فجر میں، اور اگر نماز مل بھی جائے تو مگر رات بھر کی نیند کا غلبہ رہتا ہے، تو پھر دھیان سے بات سنی نہیں جاتی۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، عجیب صورت ہے کہ پوری صورت کا نام ہی المنافقون، منافق لوگوں کا تذکرہ۔ منافقت کیا کیا گل کھلاتی ہے، کیا کیا رنگ دکھاتی ہے، کیا کیا پینترے بدلتی ہے، اور انسان کو کیا کیا سبق سکھاتی ہے، اس کا تذکرہ ہے اس صورت میں۔ اور پس منظر آپ نے کل سنا کہ غزوہ پیش آیا اور اس کی واپسی پر منافقین نے کیسی منافقت دکھائی ہے۔ ایک واقعہ نہیں، کئی واقعات پیش آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر بھی اسی سفر میں الزام لگایا گیا، یہ سونے والوں کو جگاؤ بھائی، لوگ رات جاگ جاتے ہیں ٹی وی دیکھنے میں، آپ کا تو وہ بھی کھاتا نہیں، آپ کیسے سو رہے ہیں؟ اذا جاءک المنافقون، منافق کی پہلے پہچان زور زور سے بولے گا اسلام زندہ باد، میں بڑا پکا مسلمان ہوں، میں بڑا پکا مسلمان ہوں۔ بھئی تو مسلمان پکا ہے تو سنا کس لیے رہا ہے؟ ہم پکے سنت پر چلنے والے ہیں۔ اگر سنت پر چلنے والے اچھی بات ہے، آپ بن گئے سنی، لیکن آپ تو سن سن کے سن ہو گئے، آپ کو تو سنت پر چلنا نصیب ہی نہیں ہو رہا ہے۔ جو سنت پر چلے گا اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی پہچان اذا جاءک المنافقون، جب منافق لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پکا جناب، بالکل ہم آپ کو رسول مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جواب واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں۔ دل میں آپ کی دشمنی ہے، طریقہ آپ کا ان کو پسند نہیں ہے، سنتیں آپ کی ان کو پسند نہیں ہیں، اور کلمہ آپ کا پڑھتے ہیں اور زور زور سے پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے دل سے ذرا پوچھیں، کہیں ہمارا حال تو ایسا نہیں ہو گیا ہے کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ کیا پوچھو جناب، ہم تو بس عاشق رسول، ہم عاشق ہیں نا۔ اور ایسے لوگ یہ باتیں کہتے ہیں کہ جن کو موٹے موٹے دین کی بھی نہ پہچان ہے نہ اس پر عمل کی توفیق ہے، نماز بھی نصیب نہیں، روزہ بھی نصیب نہیں۔ آج اکثر یہی ہو رہا ہے۔ میں حج میں نہیں، ایک مرتبہ سری نگر سے آ رہا تھا، جہاز میں بیٹھا تھا، تو میرے پاس سلسلہ چشتی کی ایک کتاب تھی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک صاحب دوسری طرف بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بار بار اس کے ٹائٹل کو یوں کر کر کے دیکھتے، یوں کر کر کے۔ میں نے کہا آپ کیوں دیکھ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ کہنے لگے اصل میں بھی چشتی ہوں اس لیے میں دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ چشتیہ کے اسباق میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگے بس سال میں ایک مرتبہ جاتا ہوں، چادر چڑھا کے آ جاتا ہوں۔ میں نے کہا یہ سلسلہ چشتیہ کے اسباق ہیں، بڑے زبردست یاد رکھے آپ نے۔ یعنی چشت سے چل کر کے خواجہ معین الدین چشتی صرف اس لیے آئے تھے
کہ لوگوں کو کہیں کہ سال میں ایک مرتبہ میری قبر پہ آ کے چادر چڑھایا کرو اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ ہے وہی ان کے اسباق ہیں. انہوں نے دین پر کس طرح انسان چلے اس کا طریقہ بتایا ہے. اس کو چشتیہ سلسلہ کہتے ہیں. آپ اچھے چشتی بنے, چلو وہ کم سے کم وہاں چلے تو گئے, ایک مرتبہ فاتحہ تو پڑھائے. آج تو ایسے بھی چشتی ہیں جو شاید ادھر جانا بھی نہیں نصیب ہوا. یہی حال قادریوں کا ہے. ایک جگہ دعوت ہوئی, قادری سلسلہ کے لوگ تھے, تو سب قادری حضرات. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کا تعلق حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے قادری سلسلے کے ہیں, اور قادری سلسلے میں جتنے سلاسل ہیں ان میں سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اذکار بہت زیادہ ہیں. 24,000 مرتبہ تو دن میں صرف اللہ 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 کہنا ہے. 24, یہ تو مطلب سب سے چھوٹا ذکر ہے. اس کے علاوہ اتنے ذکر. تو میں نے کہا کیسے پورے کرتے ہیں؟ کہنے لگے مطلب. میں نے کہا سلسلہ قادریہ کے. کہنے لگے نہیں بس ہم تو ایسے ہی بڑے ہمارے قادری تھے تو ہم بھی قادری. میں نے کہا وہ بڑے قادری تھے, انہوں نے وہ کام بھی کیا, اب تو آپ پادری رہ گئے, کچھ بھی نہیں بچا. نماز پڑھ گئے, نماز روزہ وغیرہ کچھ نہیں, نماز نہیں, زکوٰۃ نہیں, حج نہیں, اب کہاں سے رہے وہ؟ ہائے ہائے. ہم اس پر غور کریں, کہیں ہمارا حال تو وہ نہیں ہو رہا ہے. اذا جاءک المنافقون, یو پی کا محاورہ ہے. ایک بندر کہہ رہا تھا دوسرے کو کہ تو پیچھے سے جو ہے براؤن کلر کا لگ رہا ہے اور بھورا لگ رہا ہے. اس نے کہا تیرا حال بھی یہی ہے مگر تجھے نظر نہیں آ رہا ہے. ہر بندے کا یہی حال ہے, لیکن جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ اپنا چہرہ نہیں دیکھتا ہے, وہ دوسروں کو دائیں بائیں دیکھتا رہتا ہے کہ ایسے کون لوگ ہیں, مجھے خود کو دیکھنا چاہیے, میرا حال تو یہ نہیں ہو گیا ہے. منافق تھوڑا قرآن پڑھیں گے, قرآن تو ہم نے پڑھنا ہے نا. ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ بیماریاں ہم کو تو نہیں لگ گئی ہیں, اور لگ بھی چکی ہیں. آئے ہائے. اذا جاءک المنافقون, جب آپ کے پاس منافق لوگ آتے ہیں, کہتے ہیں ہم اللہ کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں, اور اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون, منافق بالکل پکے جھوٹے ہیں. تو یہ بار بار اپنے آپ کو مسلمان مسلمان مسلمان, ہم تو پکے عاشق رسول ہیں, کس لیے کہتے ہیں؟ اتخذوا, انہوں نے بنا رکھا ہے, ایمانہم, اپنی قسموں کو, جنتاً, ڈھال. ڈھال کیا بنا رکھا ہے؟ تاکہ ہم کہیں گے ہم تو عاشق رسول ہیں, آپ کو پوچھ ہی نہیں سکتا ہے. وہی ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے کیا کام کیا ہے, دین کا کچھ عمل کیا کہ عمل شمل کی ضرورت نہیں ہے, نعرہ جب لگا دیا ایک مرتبہ. اللہ اکبر. اتخذوا ایمانہم, انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو, جنتاً, ڈھال. وصدوا عن سبیل اللہ, یہ طبقہ ہے جو لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتا ہے. بڑی اہم بات. یہ کہاں روکتے ہیں؟ یہ تو کبھی کسی کو نہیں کہتے ہیں بھئی نماز مت پڑھو, روزہ مت رکھو, زکوٰۃ مت دو. ہندوؤں کو نہیں کہتے ہیں مت مسلمان بنو, سکھوں کو کبھی نہیں کہتے بھئی کبھی کلمہ نہیں پڑھنا. نہیں, کہتے ہیں یہی طبقہ کہتا ہے. کون سا طبقہ؟ بے عمل مسلمان, کیونکہ یہی غیر مسلموں سے ملتا ہے, اور غیر مسلم انہیں کو دیکھتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ اسلام کی یہی تعلیم ہوگی, اسلام کی یہی تعلیم ہوگی, تو پھر وہ رک جاتے ہیں دین سے. اور کتنے تو وہ ہیں جو بالکل کلمہ پڑھنے کے قریب اسلام کے دروازے پر کھڑے ہو گئے تھے, لیکن مجھے اور آپ کو دیکھا تو بھاگ گئے. انہوں نے کہا نہیں ہے بھائی, یہ دین ٹھیک نہیں ہے. جب اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں یہ دین کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. فصدوا عن سبیل اللہ, انہوں نے اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکا. انہم ساء ما کانوا یعملون, بہت برے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں. ذالک بانہم آمنوا, ایسا کیوں ہوا کہ ساری زندگی یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں, تو ان کو دین پر عمل کی توفیق کیوں نہیں ہوئی؟ جواب, ذالک بانہم, یہ اس وجہ سے کہ آمنوا, وہ ایمان لائے, ثم کفروا, پھر انہوں نے کفر کیا, فطبع علی قلوبہم, تو اس کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی. فہم لا یفقہون, اب وہ سمجھتے ہی نہیں کچھ, کرتے کچھ ہیں, سمجھتے ہیں ہی نہیں ہیں. دوسروں کو سناتے ہیں مگر اپنے آپ کو کبھی سناتے نہیں ہیں. بلے شاہ نے کہا تھا, بلیا تو مندر وڑیا, مسیتیں وڑیا, اپنے من وچ وڑیا ہی نہیں. تو مسجد بھی جاتا ہے, مندر بھی جاتا ہے, کبھی اندر بھی جایا کر کے ادھر بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے.
وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، بڑی اہم بات۔ جب منافق کی تیسری پہچان کیا ہے؟ جب تم اس کو دیکھے گا تو اس کے جسم تو اچھے لگیں گے مگر دل اس کا اچھا نہیں لگتا ہے۔ جسم اچھا لگتا ہے، دل اچھا نہیں لگتا ہے۔ حضرت حق بہو نے فرمایا تھا، دل کالے کولوں منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو۔ دل کالا ہو جائے اس سے بہتر تھا منہ کالا ہو جائے۔ مکہ میں دو لوگ تھے، ایک بلال حبشی تھے، چہرے سے گورے نہیں تھے، اور دوسری طرف ابو لہب تھا، پورے مکے میں سب سے گورا تھا مگر دل کالا تھا۔ دل کالے کولوں منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو۔ منافقوں کی یہ پہچان ہے، دیکھنے میں اچھے لگتے ہیں، چہرے اچھے لگتے ہیں مگر دل ان کے بڑے خراب ہوتے ہیں، ہٹے کٹے، اندر سے بزدل۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، بڑی اہم بات، جب یہ بات کریں گے تو آپ تو ان کی بات کو سنتے ہی رہ جائیں گے۔ سنتے کا مطلب ایسے لچھے دار، ایسے سیٹ بات کرتے ہیں کہ آدمی کو لگتا ہے کیا بات کر رہا ہے، ہر آدمی کان لگاتا ہے، یار زبردست بات ہو رہی ہے۔ لیکن یہ باتیں ہی باتیں ہیں، عمل کچھ نہیں ہے۔ گفتار کے غازی بنتے ہیں، کردار کے غازی نہیں بنتے ہیں۔ کأنہم خشب مسندہ، ان کا حال کیسا ہے؟ گویا وہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے ساتھ کھڑی کی گئی ہیں۔ اور وہ ہم یہ تو پڑھا ہوا سبق ہے نا، تو لکڑیاں کس لیے کھڑی کرتے ہیں دیوار کے ساتھ؟ سکھانے کے لیے، اور سکھا کر کے پھر کیا کریں گے؟ اس کو جلائیں گے۔ ہائے ہائے، اور جو لکڑی دیوار کے ساتھ کھڑی کی گئی ہے اس کی جڑیں کٹ گئی ہیں۔ منافق بے بنیاد ہوتے ہیں۔ آج منافق ایمان والوں کو کہتے ہیں یہ بنیاد پرست ہیں، کہتے ہیں یہ بنیاد پر کھڑے رہتے ہیں۔ تو حضرت آپ کیا ہیں؟ کہا ہم تو بے بنیاد، ہماری کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، ہم تو کٹی ہوئی لکڑیاں ہیں، دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں، دوسروں کے سہارے کھڑے ہیں۔ اور منافق یہودیوں اور عیسائیوں کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی ان کی کوئی طاقت نہیں ہے اور اپنی کوئی سوچ بھی نہیں ہے، جدھر ان کو یہودی لے کر جاتے ہیں ادھر ہی چلتے رہتے ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہم، بزدل کتنے ہیں، گمان کرتے ہیں ہر ایک چیخ کو کہ انہی کے اوپر پڑنے والی ہے۔ اب نتیجہ، ہم العدو، سکھوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، دوسروں کو، تیسروں کو تم دشمن سمجھتے ہو، ہم العدو، یہ اصلی دشمن ہے، یہ اصلی دشمن ہے۔ میں نے ایک عرب کی تقریر سنی، زبردست تقریر تھی، بہت پرانی بات ہے، 1990 کی۔ علینا ان نقاتل یہود العرب واللہ ہؤلاء یہود العرب کلہم یہود العرب سلم فلسطین الی یہود ہؤلاء یہود، یہ یہودی ہیں، یہ یہودی ہیں۔ تم کو یہودی تو نظر آتے ہیں وہاں، ان یہودیوں کو نہیں دیکھتے ہو، یہ ان کے ایجنٹ، اصل یہودی یہ ہیں، ہم العدو، یہ دشمن ہیں، یہ دشمن ہیں، ان کو سمجھو۔ یہ نام لیتے ہیں دین کا، دین پر نہیں چلتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جو خدا کے قانون کو تسلیم نہ کرے اولئک هم الکافرون، پکا کافر ہے، مت سمجھو مسلمان ہے۔ اور مسلمان پچھلے 200 سال سے اسی دھوکے میں ہے، کہتے ہیں نہیں جی کم سے کم یہ ہے تو مسلمان ہے۔ بھئی کہے کا مسلمان ہے؟ خدا کے قانون کو رد کر رہا ہے، ریجیکٹ کر رہا ہے، اس کو روند رہا ہے، یہ مسلمان ہے؟ ہم العدو، یہ دشمن ہے۔ فاحذرہم، ان سے ہوشیار رہو، ان سے ہوشیار رہو، یہ موئے آستین ہیں، آستین میں چھپے ہوئے سانپ، ان سے ہوشیار رہو۔ وہ تو الگ سے بیچارے دور سے نظر آتے اور وہ سیدھے سادے ہیں۔ دیکھو بات کہاں سے چلی ہے، بنو مستلق کا غزوہ ہے۔ بنو مستلق 700 لوگ ایک دن میں ایمان لے آئے۔ کیوں؟ صاف دل کے لوگ تھے، ان کو پتا چلا کہ ہمارے دین کے خلاف کچھ لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، ہمارے بزرگوں کے دین کے خلاف، لیکن ان کے لوگ گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کو نماز پڑھتے دیکھا، صحابہ کو عمل کرتے دیکھا، اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لے گئیں، اپنے باپ کو چھوڑا۔ دیکھا یہ کیا عجیب لوگ ہیں، قیدین سے متاثر ہوتے ہیں اس قدر۔ جب دوسروں نے دیکھا سب کے سب ایک دن میں مسلمان ہو گئے، یہ نہیں مسلمان ہوئے، ہر وقت میں مسجد نبوی میں رہتے ہیں، آپ کے پاس رہتے ہیں، پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ عبداللہ بن ابی ابن سلول، ان کو ایمان نصیب نہیں، قاتلہم اللہ، خدا ان کو غارت کرے،
ان پر خدا کا قہر نازل ہو۔ اس کے لفظی معنی ہیں اللہ نے ان سے جنگ کی، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب بھی قرآن پاک میں یہ لفظ آئے تو اس کا یہی مفہوم ہوتا ہے خدا کا قہر نازل ہوگا ان پر، انا یوفکون، یہ کدھر پھیرے جا رہے ہیں۔ یہ پرانا سبق میں نے دہرایا، نماز میں پڑھا تھا، میں نے سوچا دوبارہ دہراؤں پھر سمجھ میں آ جائیں۔ اب کل والی آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ یستغفر لکم رسول اللہ، بخشش طلب کریں گے تمہارے لیے اللہ کے رسول، مطلب خود بھی گناہوں سے توبہ کرو، خود بھی معافی کی درخواست کرو اللہ سے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرو کہ حضرت ہمارے لیے بخشش کی دعا کرو، اللہ کے رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کریں گے۔ اور جب حضور بخشش کی دعا کریں گے اور یہ خود دعا مانگیں گے بخشش کی تو لوجد اللہ تواب الرحیم، دوسرے مقام پر ہے یہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا دیکھیں گے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن منافق کی یہ پہچان ہے کہ وہ گناہوں پر گناہ کرتا رہتا ہے تو کہتا ہے بعد میں توبہ کریں گے، بعد میں دیکھیں گے، بلکہ اس سے بڑھ کر توبہ 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 بھی کرتا رہتا ہے، استغفار استغفار استغفار، 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، مگر گناہوں پر گناہ ویسے ہی کرتا جا رہا ہے، جیسے تھے ویسے کے ویسے کرتا جا رہا ہے، لیکن ساتھ میں کیا کر رہا ہے؟ توبہ بھی چل رہی ہے اور گناہ بھی چل رہے ہیں۔ اور میں نے جمعے کو بھی کہا تھا بعض باتیں پوری طرح کھول کر نہیں سنائی گئی امت کو، اسی وجہ سے امت گناہوں کو کوئی زیادہ معیوب نہیں سمجھنے لگی اور دلیر ہو گئی گناہوں پر۔ دیکھو وہ حدیث میں نے کہا تھا، حج کی حدیث، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو حج کرتا ہے وہ اس طرح واپس آتا ہے جس طرح اس دن پاک تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا، مگر یہ کس کو ملے گا؟ لم یرفث ولم یفسق، جس کو اپنی بیوی کا بھی خیال نہیں آیا۔ کیا بات ہے، کسی عورت پر نظر پڑے گی تو بات ہی نہیں، اپنی بیوی کا بھی خیال نہیں آیا، یہ اس کو یہ مرتبہ ملے گا۔ اور دوسرے کس کو؟ لم یفسق، جس سے کوئی گناہ نہیں ہوا اور جو احرام کھولنے کے لیے بے تاب ہے، کیوں؟ سر منڈانے کے لیے نہیں، داڑھی منڈانے کے لیے، وہ کیا اسی طرح واپس لوٹے گا؟ اس کو حج کا یہ ثواب ملے گا؟ وہ تو پھیرے مار رہے گھوم رہے، مکے گیانی مکدی گل اصلی، او مار منزلہ جان گوائیے کیوں، یہ پھیرے مار کے آ رہا ہے۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، فوراً اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ منافق کی پہچان ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے توبہ کر، لووا رؤوسہم، وہ اپنے سر مٹک دیتے، نہیں دیکھیں گے بعد میں، آئے ہائے، ورأیتہم، اور آپ ان کو دیکھتے ہیں، یصدون، وہ رک جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں اور خود دین سے رکتے ہیں، دوسروں کو روکتے ہیں، وہم مستکبرون، اس حال میں کہ وہ اکڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب آئیے اصل بات کے اوپر، بڑی اہم بات ہے، خود تو انسان دین پر نہ چلے اور خالی یہ کہتا رہے کہ میرے بڑے بڑے بزرگ تھے، میرا دادا بڑا نیک تھا، پردادا بڑا نیک تھا، جی بالکل نیک تھا، جتنے یہ میں کہہ رہا ہوں سلسلے کے لوگ ہیں یہ ایسے لوگ تھے، یہ تو انہی بزرگوں کی اولاد ہے نا جن کے ذریعے سے ہم کو دین نصیب ہوا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تو ہم کو دین نصیب ہوا، ان بزرگوں سے ہم کو دین نصیب ہوا۔ اب آگے والے وہ پچھلوں کو بھول گئے، صرف یہ کہ ہم بڑوں کی اولاد ہیں، اور میں بڑوں کی اولاد بننے سے کوئی بزرگ ہو جائے گا؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے خاندان کا ہی نہیں ہے، بیٹا ہے لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ آپ کے خاندان کا نہیں ہے، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے کام گندے ہیں، جس کے کام گندے ہوں وہ اچھے لوگوں کے خاندان کا شمار ہی نہیں ہوتا ہے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ ان کو اگر اس طرح کہنے لگے کہ یہ بھی خاندان کے، تو ابو لہب تو سکا چاچا تھا، پھر سب سے پہلے اس کو شریک کرو، نہیں۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے ہم یہ خالی سوچتے رہے جی فلانا بزرگ دعائیں کرے گا، فلانا بزرگ دعائیں کرے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہم نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، مر بزرگ ہمارے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں، بیڑا پار ہو جائے گا۔
کائنات میں اگر کوئی بزرگ ہو سکتا ہے تو آپ سے بڑھ کر کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بڑھ کر کوئی بزرگ ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے سنو، سواء علیہم، ہائے ہائے برابر ہے، علیہم ایسے لوگوں پر، استغفرت لہم اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگیں، ام لم تستغفر لہم یا آپ ان کے لیے بخشش کی دعائیں نہ مانگیں۔ جب یہ خود بخشش کی دعا نہیں مانگ رہے ہیں اور خود توبہ نہیں کر رہے ہیں، آپ سجدوں میں ان کے لیے بخشش کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، اب برابر ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اللہ اکبر! اتنا ہی نہیں، لن یغفر اللہ، ہرگز اللہ معاف نہیں کرے گا ان کو۔ خود توبہ نہیں کر رہا ہے اور دوسرے توبہ کریں گے، بیڑا پار ہو جائے گا؟ نہیں، لن یغفر اللہ، ہرگز اللہ نہیں بخشے گا، بخشش نہیں کرے گا، لہم ایسے لوگوں کے لیے۔ آج نظر نہیں آ رہا بھائی کیا چکر ہے؟ ارے کیا ہو گیا؟ لن یغفر اللہ، اللہ ہرگز بخشش نہیں کرے گا، لہم ایسے لوگوں کے لیے۔ ان اللہ، بخشش ہی نہیں بلکہ اس طرح گناہ کرتے 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 ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ جب آدمی وہاں پہنچ جائے اللہ کی طرف سے ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر اللہ ہدایت ہی نہیں نصیب کرتا۔ نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں بیٹے کو ہدایت ملے، نہیں ملتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں باپ کو ہدایت ملے، نہیں ملتی ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا ابو طالب کے لیے دعا کرتے ہیں اس کو ہدایت ملے، مگر نہیں ملتی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا ہے، القوم الفاسقین، ایسے لوگوں کو جو اللہ کی فرما برداری سے نکل جانے والے ہیں اور خود توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم الذین یقولون، کیسے ان کو ہدایت ملے؟ کرتوت تو ان کو دیکھو۔ اب وہ جو اس نے کہا تھا کہ جب مدینہ پہنچیں گے تو عزت والا ذلت والے کو نکالے گا، اور ساتھ میں کیا کہہ رہا تھا؟ اس کا طریقہ یہ ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو کہ نکلو یہاں سے، کہتا تھا ان پر خرچ نہ کرو، ان کو ایک پیسہ نہ دو، خود بھوکے مریں گے تو بھاگ جائیں گے یہاں سے۔ گویا یہ بھی معلوم ہوا کہ منافق اپنے صدقے اور خیرات کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا احسان ہے دوسروں پر، میں دے رہا ہوں تو لوگ زندہ ہیں، اگر میں نہیں دوں گا تو یہ بھوک سے مر جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ منافق کی سوچ ہوتی ہے۔ سنیے، ہم الذین، یہی تو وہ لوگ ہیں، یقولون، جو کہا کرتے ہیں، لا تنفقوا، مت خرچ کرو، علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس رہتے ہیں، مت خرچ کرو۔ کس لیے؟ حتی ینفضوا، یہاں تک کہ یہ حضور کے پاس سے اور مدینے سے کھسک جائیں۔ وللہ خزائن السماوات والارض، حالانکہ اللہ ہی کے لیے خزانے ہیں آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے خزانے۔ خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ اور منافق کیا سمجھتا ہے کہ میں ہی کھلا رہا ہوں، میں اگر بند کروں گا تو لوگ بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ منافق کی سوچ ہوتی ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، مگر منافق اس بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ آیا ہے۔ اور سنو، یقولون، یہ ہیں وہ جو کہتے ہیں، لَئِن رَجَعْنَا، قسم بخدا اگر واپس لوٹ کر گئے ہم، الی المدینتی، مدینہ کی طرف، لیخرجن الاعز، ضرور بالضرور نکال دیں گے عزت والے، منہا، اس میں سے، الاذل، ذلیلوں کو۔ اور عزت والا کس کو کہہ رہا تھا؟ یہ منافق اپنے آپ کو عزت والا کہتا ہے اور دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کے حبیب کو ذلیل سمجھتا ہے، صحابہ کو ذلیل سمجھتے تھے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، حالانکہ عزت اللہ کے لیے، اللہ ہی کے لیے عزت ہے، جس کو اللہ چاہے گا اس کو عزت ملے گی۔ وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے عزت ہے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر منافق اس بات کو سمجھتا، وہ کیا سمجھتا رہتا ہے کہ یہودی مجھے کہہ دیں، اے مسٹر، واہ کیا زبردست آدمی ہے، وہ میری تھوڑی تعریف کر دیں، مجھے عزت مل گئی۔
عیسائی مجھے کہہ دیں میری تھوڑی تعریف کریں یہ مجھے عزت ملی، فرمایا اس کا نام عزت نہیں ہے، عزت اس کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ معزز بنائے، عزت والا بنائے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخرت میں عزت ملے۔ وہ عزت ایمان والوں کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر منافق اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ایک رکوع پورا ہوا، آگے نہیں پڑھنا ہے، مگر دوسرے رکوع میں انداز بتا رہا ہوں کہ کیا ہے قرآن پاک کا۔ اب پورے دوسرے رکوع میں ایمان والوں کو جھنجھوڑا جائے گا، ان راستوں سے بچو جہاں سے منافقت پیدا ہوتی ہے، ان راہوں پر جانے سے، ان گلیوں کی طرف جھانکنے سے بچو جہاں سے منافقت آتی ہے۔ کہاں کہاں سے آتی ہے؟ اگلے رکوع میں اسی کا تذکرہ ہے۔